قرآن پاک کا ایک ایمان افروز واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کا واقعہ، کہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے سننے والوں کے دل منور اور رب کی ذات پر یقین کامل ہو جاتے ہیں، کہ قوم ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو توحید کی دعوت دینے پر سخت مخالفت کی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کو وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے، لیکن وہ قوم آپ کی سخت مخالف ہو گئی۔ مطلب اس طرح نہ ہو گیا جیسے آج کوئی آپ کو اچھائی سکھائے، آپ اچھائی نہ کریں، اچھائی نہ سیکھیں، ارے اس کا احسان نہ مانیں، بلکہ ہم الٹا اس کی برائی کریں، اس کے مخالف ہو جائے۔ ہاں، انہوں نے بھی ویسا ہی کیا کہ ان کو توحید کی طرف، جنت کی طرف، وحدہ لا شریک کی طرف، ارے پرسکون زندگی کی طرف بلایا گیا، مگر وہ نہ آئے، انہوں نے نہ مانا، انہوں نے سخت مخالفت کی، انہوں نے ایسا کیا جیسا کہ یہ ہمیں بہت برا سکھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا، ان کے بت توڑ ڈالے، لیکن پھر کیا ہوا؟ قوم جو تھی وہ بدبخت تھی نا، قوم نے فیصلہ کیا انہیں آگ میں ڈال دیا جائے۔ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ چلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو منجبیق کے ذریعے اس آگ میں پھینکا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ رب کی دعوت دے رہے ہیں، وحدہ لا شریک کی دعوت دے رہے ہیں، اس پر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ آپ جانتے ہیں پھر انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ چھو ہی نہیں رہی، لیکن وہ بدبخت تھے، تب بھی نہ مانے۔ انہوں نے نہ مانا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جو بدبخت ہو جائے پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کے ملا؟ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رب پر کامل بھروسہ رکھیں، رب کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں، کیونکہ رب ہی نے دینا ہے۔ رب کا جتنا زیادہ شکر کرتے چلے جائیں گے رب اتنی نعمتیں ہمیں بانٹتا چلا جائے گا۔ ارے رب کے خزانے بہت وسیع ہیں، اگر رب ہمیں پوری دنیا کی نعمتیں دے دے تب بھی وہ ان کے خزانوں میں کمی نہ آئے گی۔